आपने 63 का फैसला लगाया हुआ है, मुझे लगता है कि आधी पीटीआई के लोगों को आपने वोट डलवा के वैसे नाइल करवा दें। ये पक्की है बात, वैसे तादाद पूरी नहीं होती, इनके 15-20 बंदे वोट डालेंगे और हिलोगे। लोटा जो है ना, लोटा आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत कहते हैं कि वालों को वाइन नहीं पास पाएंगे, इनके बंदे लोटे बनाने हैं। सब लोटे के मैंने तो जर्नलिस्ट लोटे की बात आपने उसको फिट कर दिया, तो आपका कमाल है। आपसे सर ये काम करने के लिए बेकरार है हुकूमत, तो दुआएं मांग रहे हैं, हाथ उठा के 63 का केस निकले। दुआ मांगे, हुकूमत भी दुआ मांगे, ये भी दुआ मांगे, दोनों को दुआओं की जरूरत है। इसमें बड़ी क्लैरिटी पाकिस्तान को दुआ की जरूरत है, वैसे ये जो कुछ कर रहे हैं मुझे लगता है ना समझी में करेगा, ये सोच रहे हैं गवर्नमेंट को भी अपनी चीज़ों की ओनरशिप। एक तो गरम सियासत चल रही है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए मैंने आपको पुराने शोज में जो अपनी प्रेडिक्शंस, एक्सपेक्टेशंस, एनालिसिस दिया है, मैं भी उस पर काम कि मायूसी पीटीआई कोई होगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप जिस किस्म की सियासत करने जा रहे हैं और जिस किस्म की कन्फ्रंटेशन पोजीशन वापस ले रहे हैं, तो आप उसका हासिल रसूख क्या है? मजीद खराबी। 4 अक्टूबर को क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, 4 अक्टूबर भी वैसे गुजर जाएगी, जैसे 5 गुजर जाएगी, 6 गुजर जाएगी, 6 गुजर जाएगी। डी चौक में पहुंचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आइए आपको बताते हैं कि अब्दुल मालिक ने जैसे ही फैसल वावड़ा से ये सवाल पूछा कि क्या आप पीटीआई के आधे लोगों को नाअहल करवा देंगे 63A के तहत, कि आपकी वैसे तो तादाद पूरी हो नहीं रही है नई तरमीम के लिए, जबकि अगर वो 20-30 लोग वोट डालेंगे तो वो नाअहल हो जाएंगे। जिसके ऊपर फैसल वावड़ा का हैरान कुन जवाब ये था कि लोटे पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत ज़रूरी हैं। ये बात एक लोटा ही कह सकता है लोटों के बारे में। तो जी नाज़रीन, आइए सुनते हैं कि अब्दुल मालिक ने किस तरह से फैसल वावड़ा को लाजवाब किया, और उनके पास अब किसी किस्म का कोई आंसर नहीं था उनकी बातों का। सहाफ़ी जो भी सवाल करता था फैसल वावड़ा के पास उसका कोई जवाब नहीं था। आइए नाज़रीन वीडियो को देखते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई गरीब गुरबा मिस्कीन हैं तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। आपकी इस छोटी सी कावश की वजह से क्या पता उनके घर में खुशी आ जाए। तो अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर यस लिख दें, मैं आपको उनका नंबर सेंड करूंगा, तो आप खुद उनसे रब्ता करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन वीडियो की तरफ चलते हैं। पीएम वालों को वाइनी तरमीम पास पाने के लिए इनके बंदे लोटे बनाने हैं। सर लोट देखें, मैंने तो जर्नलाइज लोटे की बात की, आपने उसको फिट कर दिया, तो ये आपका कमाल है। मैं आपसे सर ये काम करने के लिए बेकरार है हुकूमत, तो दुआएं मांग रहे हैं, हाथ उठा उठा के 63 का केस निकल जाए। दुआ मांगे, हुकूमत भी दुआ मांगे, ये भी दुआ मांगे, दोनों को दुआओं की जरूरत है। ये इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान को दुआओं की जरूरत है। वैसे ये तो जो कुछ कर रहे हैं मुझे लगता है ना समझी में करे जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे मुल्क का क्या है। कि गवर्नमेंट को भी अपनी चीजों की ओनरशिप लेनी। एक तो गरम सियासत चल रही है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, जो मैंने आपको पुराने शोज में जो अपनी प्रेडिक्शन, एक्सपेक्टेशन या एनालिसिस दिया है, मैं अभी भी उस पर काम हूँ कि मायूसी पीटीआई को ही होगी, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप जिस किस्म की सियासत करने जा रहे हैं और जिस किस्म की कन्फ्रंटेशन पोजीशन वापस ले रहे हैं, तो आप उसका हासिल रसूख क्या है? मजीद खराबी। 4 अक्टूबर को क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, 4 अक्टूबर भी वैसी गुजर जाएगी जैसे 5 गुजर जाएगी, 6 गुजर जाएगी, 6 गुजर जाएगी। डी चौक में पहुंचेगी पीटीआई। सर देखिए, ये तो आपको वक्त बताएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे गंडापुर साहब डी चौक पे नज़र नहीं आ रहे। इस्लामाबाद पहुंचते हुए नजर आते हैं आपको? मुझे नहीं नज़र आ रहे। बुरहान से पीछे रुकेंगे। देखिए, मैं तो शायद मजबूर हो जाऊँ, नईम साहब जैसे लोग जो इस पार्टी के अंदर मुखलिस शक्लें हैं, या चेयरमैन गौहर साहब हैं, और ऐसे दीगर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मरवत भी है, और उसमें शोएब शाहीन भी है, और सलमान अकरम राजा भी है। ये सेंसिबल लोग हैं। इनकी सेंसिबिलिटी को अटैक पे जब लाएंगे तो सब मुश्किल में आ जाएंगे, और यही वो बचाते बचाते मैं इस पार्टी से निकाल 2 साल से उनका क्या हाल हो रहा है। और मैंने उनको आपने यहाँ हमारे दफ्तर आते हुए कंटेनर्स गिन नहीं पाए होंगे, इतने कंटेनर्स हैं। मुझे बताएं 4 अक्टूबर को होगा क्या? ये कॉल इमरान खान की है, और ये सारों को हिदायत ये है कि आपने पहुंचना है, चाहे 2 दिन आपको 48 घंटे लग जाए। और बहुत इंटरेस्टिंग टाइम, SCO का इजलास भी होना है 15 तारीख को। बरतानवी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है। दुनिया के हालात ये हैं कि नेक्स्ट डोर जंग आई हुई है आपके ईरान की, होगा क्या पाकिस्तान? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो डेट्स चुनी गई हैं जिसमें पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ना तो नून लीग का है, ना पीपल्स पार्टी का, ना पीटीआई का, पाकिस्तानियों का है, ठीक है। हम सब अपनी पॉलिटिक्स यहाँ कर रहे हैं। सर ये टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। साल 2 साल से जो कुछ हो रहा था ना, ये अब नेक्स्ट लेवल उस पर जाएगा। टर्निंग पॉइंट का फिर हमें रिजल्ट भी पता है, और मैं तो उस पर बड़ा क्लियर हूँ। हम सियासतदान बड़े बेमुरवत बेरहम लोग होते हैं। हम इस चीज़ का एडवांटेज लेके सारे पीछे हट जाते हैं और लड़वा देते हैं। 9 मई का फैसला नहीं हो रहा,
اور دوسری طرف یہ دکھایا جا رہا ہے کورٹس کو اصول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی کو پسند ہے یا نہ۔ تو اصول کے لیے کوئی شروعات تو کریں گے۔ واڈا صاحب یہ جو قانون حرکت میں آنے والی، رانجھا صاحب نے تو بڑی ہلکا سا ایک جملہ بولا ہے نا، یہ قانون ہی مجھے لگتا ہے کہ حرکت میں کچھ زیادہ ہی آنے والا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ایسے معاملہ کو ڈنڈا سخت ہونے والا ہے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، اب میرے خیال سے اتنی تنبیہ کرنے کے بعد میں دنیا کے سارے ٹی وی چینلز ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اگر چڑھائی کر کے فتح کرنا ہے تو پھر یہ بھی اس بار آزما لیں۔ پھر فتح کس کی ہوتی ہے اور دفن کون ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ نقصان تو پاکستان کا ہوگا، یہ نہیں پتا مجھے ان میں سے کون جیتے ہارے گا، لیکن پاکستان کا میں آپ نقصان۔ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں سر میری بات سنیں، آپ یہ جنگل کا قانون تو ہے نہیں نا، اس وقت جس کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے میرے حساب سے، وہ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت کورٹوں کی ہے۔ کورٹس کو انٹروین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو تاثر ہے، ایک تو اس تاثر کو ختم کریں اور رسپانسبلٹی کے تحت پابند کریں۔ ایک صوبے کا سی ایم فیڈریشن سے کٹنے کی بات کر دیتا ہے، کہتا ہے میں افغانستان سے خود بات کروں گا۔ بھائی تو کیا ہے؟ اس ملک کا قائد اعظم ہے، کیا ہے تو؟ کون ہے تو بھائی؟ تو سی ایم ہے بھائی، تو ایک صوبے کا سی ایم ہے۔ اس حد تک جو تمہیں سی ایم کورشپ دی ہوئی ہے، تم اس کے اندر رہتے ہوئے جو کرنا ہے، جو آج کر رہے ہو، تم اس کو کالا کر رہے ہو، سفید تو مانی ہے۔ آپ کے پی کے میں جا کے پوچھیں کیا ہو رہا ہے، کرپشن کس جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ دیکھیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کرپشن سب کرتے تھے، یہ بھی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلے اس کو چھوڑ دیں۔ دس از ناٹ اے سبجیکٹ اینی مور فار می۔ کوئی سبھی ایسے ہی ہیں، کوئی 100 روپے ہی کرتا ہے، کوئی 200 ہی کرتا ہے، کوئی 500 ہی کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کا لیکن مستقبل کیا ہے؟ آپ نے 63A کا فیصلہ لگایا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آدھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ نے ووٹ ڈلوا کے ویسے ہی نااہل کروا دینا۔ سر میری بات یہ پکی ہے بات، دیکھیں ویسے تعداد ہی پوری نہیں ہوتی، ان کے 15-20 بندے ووٹ ڈالیں گے اور وہ نااہل ہوں گے۔ ملک صاحب دیکھیں میری بات سنیں، لوٹا جو ہے نا، لوٹا آپ کی اور میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، کوئی دنیا کا آدمی نہیں چلتا، کوئی دنیا اس کو آپ پی ڈی ایم ایٹ لیسٹ اس کے بغیر نہیں چل پا رہی، اس نے بڑی تیزی کے ساتھ لوٹا ڈھونڈ رہی ہے۔ لوٹا تو ضروری ہے نا، اور لوٹے کے بغیر پوری دنیا میں آپ اس کو مسلم شاور کا نام دے دیں، آپ اس کو ٹیپ کا نام دے دیں، آپ اس کو آٹومیٹک ٹیپ کا نام دے دیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ جن کو آپ اس لوٹے سے اور مسلم شاور سے تشبیہ دے رہے ہیں، کل جب وہ پی ڈی ایم کے لیے ووٹ ڈالیں گے تو پتہ نہیں اپنے حلقوں میں کیسے واپس جائیں گے۔ آپ انہیں مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ میری بات ان کو 15-20 ووٹ چاہیے پی ڈی ایم والوں کو وہ آئینی ترمیم پاس پانے کے لیے، ان کے بندے لوٹے بنانے ہیں۔ سر دیکھیں میں نے تو ایک جنرلائز لوٹے کی بات کی، آپ نے اس کو فٹ کر دیا، تو یہ آپ کا کمال ہے، میں آپ سے سر یہ کام کرنے کے لیے بے قرار ہے حکومت، تو دعائیں مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہ 63A کا کیس نکل جائے۔ دعا مانگے، حکومت بھی دعا مانگے، یہ بھی دعا مانگے، دونوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے، یہ اس میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ پاکستان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ویسے یہ تو جو کچھ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ناسمجھی میں کرے جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ملک کا کیا ہوگا۔ کہ گورنمنٹ کو بھی اپنی چیزوں کی اونرشپ لینی پڑے گی، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، بولو ہمارا میں گورنمنٹ کو کہتا ہوں ان کو اریسٹ کرنا ہے لا کی، آپ نے کہا یہ وائلیٹ کریں گے، وہ کریں، کھڑے ہو کے کہیں ہم کریں گے، پھر یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پولیس نیچے سے نکل گئی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اندر چلے گئے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا، اریسٹ ہو گئے۔ میں محسن کو بھی یہ کہوں گا، کھڑے ہو اپنی جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے، اگر اریسٹ کرنا ہے بولو دنگے کی چور پہ ہم کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی بات نہیں کہنے کے لیے کہ جو آدمی اچھا ہے، گوہر صاحب اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، شعیب شاہین اچھا ہے، سلمان اکرم اچھا ہے، برا کون؟ ظفر صاحب اچھے۔ برے کے اندر اب آپ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، برے کے اندر اب بہت سارے سیگمنٹس آ گئے، ایک پرانی پی ٹی آئی، ایک بہن صاحبہ کی پی ٹی آئی، ایک بیگم صاحبہ کی پی ٹی آئی، ایک وکیلوں کی پی ٹی آئی، ایک نئی پی ٹی آئی، ایک پرانی پی ٹی آئی، ایک ہاکس کی پی ٹی آئی۔ تو یہ تو پی ٹی آئی تو اب دھڑوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اب اور ایک خان صاحب کی پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، جو ہاکش ہے۔ اب خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ جو بیانات دیے ہیں گنڈا پور نے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ لیڈر کا کام ہے انوائرمنٹ دے کے ٹیمپریچر نیچے ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں انڈورس کر رہا ہوں، تو پھر آپ ادھر ہی جا رہے ہیں جہاں 2 سال پہلے گئے تھے۔ آپ اس کی جسٹیفیکیشن میں کیوں جسٹیفیکیشن کروں گا، وہ اپنا خود جواب دیں گے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اگر جھنڈے اور ترانے کا کوئی شخص احترام نہیں کرے اور آپ اس کی جسٹیفیکیشن دیں، میں اپنے پروگرام میں آپ کی یہ بات بلاول کیوں نہیں کیا، آپ اس کو نہیں کہہ رہے کہ فورن منسٹر کیوں نہیں کیا، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ کے پی کے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، جو پنجاب میں رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، سندھ بلوچستان جہاں رہتے ہیں سب پاکستانی ہیں۔ یہ کہ کوئی ان کو گولی نہیں مار رہا، نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ کسی کی جرت ہے، نہ کسی کا باپ گولی چلا سکتا ہے رپلائی میں، کہ گولی چلنی نہیں، آپ اپنے لوگوں پہ گولی چلائیں گے۔ اگر آج پختون وہاں آ کے بیٹھے گا تو میرا کا دشمن ہو میرا بھائی ہوگا، وہاں پنجابی آ کے بیٹھے گا وہ بھی میرا بھائی ہوگا، وہاں سندھی آ کے بیٹھے گا وہ بھی میرا بھائی ہوگا۔ ہماری سیاسی مخالفت ہے، آپ گیم کھیل رہے ہیں کہ آپ لینگویج کے اوپر، زبان کے اوپر تصادم کریٹ کر رہے ہیں، آپ کو کسی کا باپ اجازت نہیں دیتا، کر کے دکھائیں پھر آپ آگے کا کوئی وے فارورڈ اگر دیکھیں تو کہیں پہ روشنی کی کرن نظر آتی ہے۔ آج نواز شریف تقریر کر رہے تھے،
انہوں نے بڑی باتیں کی. میں انتظار کرتا رہا کہ کہیں جا کے آئینی پیکج کا بھی ذکر کریں گے. ابھی بہت زیادہ جو تلخی ہے نا وہ آپ کے آئینی پیکج نے پیدا کر دی ہوئی ہے, تو کہیں جا کے ذکر کر دیں گے. نواز شریف ساری باتیں کر کے چپکے سے نکل گئے, آئینی پیکج کا تذکرہ نہیں کیا. دیکھیے آئینی پیکج والی بات جہاں تک ہے اس کے بیچ میں بڑی واضح بات ہے کہ آئینی پیکج پہ تو شاید میثاق جمہوریت کا ایک آدھا ڈرافٹ ایسا ہے جس میں یہ آئینی پیکج سے متعلقہ معاملات ہیں جس میں عمران خان کے بھی دستخط ہیں, اور یہ چیزیں ساری کی ساری جو آئینی پیکج سے متعلقہ چیزیں ہیں یہ پاکستان کی عدالتی نظام جو ہے اس کے بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیلے ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں ہی نہیں ہے بلکہ نیچے بیک لاگ جو ہے اس کا لوور کورٹ سے شروع ہوتا ہے اور سپریم کورٹ تک جاتا ہے, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں اس کی ہمیشہ سے بات ہوئی ہے, تمام ممالک میں بھی ہیں. یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص جو مکتبہ فکر ہے جو ہمیشہ سے ایک ہی چیز چاہتا رہا ہے کہ اپنا انفلوئنس اور یوز کر کے, اور وہ ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ پھر وہی عدالتی فیصلے گڈ ٹو سی یو کی طرح کے جو فیصلے ہیں, اگر وہ والے فیصلے جو ہیں وہ ملے تو پھر نہ شرائع دستور بند ہوتی ہے. تو جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ جیسے ہی عبد المالک نے فیصل وابڈا سے سوالات کرنے شروع کیے تو لوٹے کی باتیں سیم لوٹے کی طرح تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے کتنے زیادہ گروپ بن چکے ہیں, کتنے زیادہ ٹکڑے ہو چکے ہیں. ایک عمران خان کی پی ٹی آئی, ایک گنڈا پور کی پی ٹی آئی, ایک کسی کی پی ٹی آئی, ایک اس کی پی ٹی آئی. یہ بندہ کسی طور پہ بھی اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس طرح سے ہم لوٹوں کو لے کر آج آئینی ترمیم کروانے کے لیے جا رہے ہیں, جس کو کرنے کے بعد یہ صدیوں تک یا کئی سالوں تک یہ باقی رہے گی. وہ کن کے ذریعے کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ لوٹوں کے ذریعے. یہ بات کو ڈیفینڈ بھی ایک لوٹا ہی کر سکتا ہے, جس کا نام آپ خود کمنٹ کے اندر مجھے بتا سکتے ہیں. تو جی ناظرین, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.